الحمدللہ آج یہ کتاب جنٹلمین بسم اللہ کا آخری باب جو پیرا جمپ کورس کے بارے میں ہے، اس کا عنوان ہے تھینک یو اللہ میاں۔ بالآخر یہ تمام مشقیں تمام ہوئیں اور وہ دن آ پہنچا جس کے انتظار میں ہم نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ پی ٹی کی مشقتیں ہنستے کھیلتے برداشت کی تھیں، ہارنس کی کرختگی خندہ پیشانی سے جھیل لی تھی اور ساری مشقیں صحیح طریقے سے کرنے کے باوجود سٹاف کی ڈانٹ ڈپٹ ہنستے مسکراتے ہوئے سنتے رہے تھے۔ ہم نے ہنس ہنس کے گزارا وہ زمانہ احسان جس میں ہر لمحہ شرافت کی سزا ہوتا ہے۔ صبح سویرے نہا دھو کر تیار ہو، فوجی گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم فضائے مستقر پہنچ گئے۔ وہاں ہارنس اور پیراشوٹ پہلے سے موجود تھے۔ یہ ہارنس ان ہارنسوں سے قطعاً مختلف تھے جن سے اب تک ہمیں پالا پڑتا رہا تھا۔ یہ صاف ستھرے تھے، گرد و غبار سے پاک، نائلن کے دھاگے نئی دلہن کے زرتار لباس کی مانند چمک رہے تھے اور دھات کے بنے ہوئے حصے یوں آب دے رہے تھے جیسے سنار کے ہاں سے پسند کروانے کے لیے منگوائے گئے زیور۔ اپنے اپنے پیراشوٹ اور ہارنس اٹھائے ہم سب رن وے پر پہنچ گئے۔ ہارنس پہنا تو معلوم ہوا، جسم پر اس کی گرفت میں نئی محبتوں کی سی وارفتگی ہے۔ پہلے ساتھیوں نے ایک دوسرے کا معائنہ کیا، پھر سٹاف نے ہر کسی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہر طرح سے تیار ہو کر ہم نے بے چینی سے طیارے کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے سہاگ کی رات نئی دیویلی دلہن دلہا کی منتظر ہو، جانے کیا ہوگا قسم کے احساسات دل کو بے چین کیے دیتے تھے۔ افق پر ہر نئے طیارے کی آمد دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی۔ ادھر سٹاف تھے کہ اٹکیلیاں کرتے پھرتے تھے۔ ایک طالب علم کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سٹاف ذرا ٹھٹکا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور تشویش بھرے لہجے میں بولا، صاحب کدھر سے اٹھا لائے ہیں آپ یہ ہارنس؟ خیر اب تو آپ نے پہن ہی لیا ہے، اللہ مالک۔ یہ کہہ کر سٹاف تو آگے بڑھ گیا اور ان صاحب کے پسینے چھوٹ گئے۔ پہلے انہوں نے خود اپنے ہارنس کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر اپنے ساتھی سے معائنہ کروایا۔ انہوں نے اوکے رپورٹ دی لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی۔ دائیں بائیں 2-3 اور لوگوں کو دکھایا لیکن تشفی ہونی تھی نہ ہوئی۔ وہ گھبرائے ہوئے صوبیدار صاحب کے پاس پہنچے۔ ادھر سٹاف ایک کونے میں کھڑا ان کی گھبراہٹوں کی دانت نکال کر دے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ سٹاف نے صرف مذاق کیا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو چلا تھا، رن وے نے تپنا شروع کر دیا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ گئے، پھر بھی چین نہ آیا تو پشتوں پر جھک گئے اور پیراشوٹ کی ٹیک لے لی۔ 2-3 بار سٹافوں نے منع کیا کہ صاحب ایسے مت بیٹھیں، یہ فوجی طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا، لیکن اس کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور آرام دہ صورت تھی نہیں۔ صوبیدار صاحب کو بتایا گیا، انہوں نے ہانک لگائی، صاحب یہ پیراشوٹ ہیں، گاؤ تکیے نہیں ہیں، یہ کیا نوابزادوں کی طرح بیٹھے ہیں آپ لوگ تھوڑے سے کسپسائے، نیم باز نظروں سے صوبیدار صاحب کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ پہلے کون اٹھتا ہے۔ پھر اچانک سب کے سب سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ صوبیدار صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی، کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان کے پیراشوٹ نہ کھلے تو میرا ذمہ توش پوش۔
اس کے بعد انہوں نے پھلجھڑیاں چھوڑنی شروع کر دیں۔ پہلے انہوں نے اپنے مشاہدات گنوائے۔ وہ طلباء جو ملک شیک اور فروٹ جوس کے رسیاں ہیں اور خوشبوؤں کے پیچھے منڈلاتے پھرتے ہیں، گزشتہ روز صدر بازار میں فقیروں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی خیرات بانٹتے پائے گئے۔ بقول ان کے کچھ طلباء ایسے بھی تھے جنہوں نے اذان کی آواز پیدا ہونے کے بعد سنی تھی اور اب تک سنتے آئے تھے، لیکن انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اذان کا مطلب نماز کے لیے پکار بھی ہے۔ یہ لوگ شہر کی جامع مسجد میں نوافل گزارتے سر بسجود پائے گئے۔ صوبیدار صاحب نے ان نیک کاموں پر پسندیدگی کا اظہار کچھ یوں کیا کہ صاحب اچھی بات ہے، لیا دیا کام آ ہی جاتا ہے آڑے وقت میں، وگرنہ جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ نہ کھلے تو لاش بھی پوری نہیں ملتی۔ ہیلمٹ اور جوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں صاحب تھے، پھر بکس میں پتھر ڈال ڈال کر ان کی لاش کا وزن پورا کرنا پڑتا ہے۔ تجہیز و تکفین کے وقت عزیز و اقارب منہ دیکھنا چاہیں تو انہیں روک دیتے ہیں کہ نہ صاحب نہ، یہ فضائی شہید ہیں، ان کے منہ نہیں دیکھا کرتے۔ دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا گیا کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے دل دہلانے کا، کوئی خوبصورت بات کرے۔ انسان خود خوبصورت نہ ہو تو بات تو خوبصورت کر سکتا ہے نا۔ وہ بولے، خوبصورتی نظر آئے گی جب چھلانگ لگائیں گے آپ جہاز سے۔ انہی باتوں کے دوران ایک دیو ہیکل طیارہ رن وے پر اترا اور تیزی سے دوڑتا بھاگتا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو چپ سی لگ گئی، تمام شوخیاں رخصت ہو گئیں۔ صوبیدار صاحب کے چہرے پر بھی ایک گمبھیر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ حکم ملنے پر ہم سر جھکائے قطار در قطار جہاز میں داخل ہوئے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اس جہاز میں داخلے کا طریقہ بھی نرالا تھا۔ عام جہازوں میں تو شریف لوگ باقاعدہ سیڑھیوں کے راستے اوپر چڑھتے ہیں اور جہاز کے پہلوؤں میں بنے ہوئے دروازوں سے اندر جاتے ہیں، لیکن یہاں دروازوں کی بجائے جہاز کی دم پوری کی پوری کھل گئی تھی، جیسے کسی دیو ہیکل ویل مچھلی نے اپنا شکار نگلنے کے لیے اپنا پورا جباڑا پھاڑ دیا ہو۔ کچھ دیر بعد ٹیل بند کر دی گئی۔ اب جہاز میں نیم تاریکی تھی اور ہمارے چہرے یوں لگ رہے تھے جیسے کسی بوسیدہ قصباتی ہسپتال کے مایوس مریض۔ طیارے نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور پھر ایک ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ فضاؤں میں بلند ہو گیا۔ سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے، صرف جہاز کے انجنوں کا شور تھا۔ جہاز اوپر جا رہا تھا، اوپر اور اوپر، اور ہمارے دل ڈوب رہے تھے۔ اچانک ایک سٹاف کی للکارتی ہوئی آواز ابھری، ہو آر یو؟ جیسے سورہ اسرافیل دوسری بار پھونک دیا گیا ہو۔ سب لوگوں میں یک دم زندگی لوٹ آئی اور ایک گرجتا ہوا جواب وصول ہوا، ایئر بورن، ایئر بورن، ہوا بردوش۔ اس کے بعد تو نعروں نے ایک تسلسل اختیار کر لیا۔ ایک کونے سے نعرے ختم ہوتے تو دوسری طرف سے شروع ہو جاتے۔ طلبہ چپ ہوتے تو سٹاف پوچھنے لگتے، ہو آر یو؟ اس نعرے بازی سے توجہ بٹ گئی اور خوف قدرے جاتا رہا۔ اب نگاہیں جمپ ماسٹر پر جمی ہوئی تھیں، جو دونوں قطاروں کے درمیان ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے سب کو نظر آ سکے۔ اچانک جہاز کے دونوں طرف کے دروازوں کے عین اوپر سرخ بلب جل اٹھے۔ جمپ ماسٹر نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہوئے پکارے، 6 منٹ۔ ڈراپنگ زون تک کا ہمارا صرف 6 منٹ کا سفر باقی تھا۔ پھر جیسے جاسوسی فلموں میں جرائم پیشہ لوگوں کی خفیہ غاروں کے آٹومیٹک دروازے کھلتے ہیں، ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ دونوں طرف کے دروازے اوپر اٹھ گئے۔ جہاز میں روشنی در آئی،
ہوا آگ بگولا ہو کر اندر گھسنے لگی، جیسے اپنی پرامن فضاؤں میں ہماری پرواز پر زبردست احتجاج کر رہی ہو۔ اس کا بس چلتا تو جہاز کو الٹ پلٹ دیتی اور ہم سب کو بیک وقت اٹھا کر زمین پر دے مارتی، لیکن اس کا پالا انسان سے تھا اور خدا نے فضاؤں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جمپ ماسٹر نے پھر تالی بجائی اور پکارا 2 منٹ، آخری 2 منٹ۔ 2 صدیوں پر محیط لمحات جن میں جانے کتنی قیامتیں گزر جاتی ہیں۔ شعوری یا لاشعوری طور پر جو نیکیاں انسان کے ہاتھوں ہوئی ہوں ان کے حوالے دے دے کر بس ایک ہی دعا بار بار لبوں پر مچلتی ہے، یا اللہ ہمارا پیارا شوٹ کھل جائے۔ حکم ملا، کھڑے ہو جاؤ۔ ٹانگوں میں جسم کا بوجھ سہارنے کا یارہ نہیں تھا۔ جہاز کی رفتار کی وجہ سے توازن برقرار رکھنا بھی مشکل تھا، پر حکم حاکم مرگ مفاجات اٹھے، لیکن ایسے جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اس وقت کی کیفیات کے بارے میں صوبیدار صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا جس پر ہمیں یقین نہ آیا تھا، لیکن خود ان کیفیات سے گزرے تو اس لطیفے کی صداقت تسلیم کرنا پڑی۔ ایک بار صاحب حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو سب کھڑے ہو گئے سوائے ایک صاحب کے، جو آنکھیں پھیلائے حیرت بھری نظروں سے باقی ساتھیوں کو دیکھتے رہے۔ جمپ ماسٹر نے ایک NCO کو ان کے پاس بھیجا کہ نہ اٹھنے کی وجہ معلوم کریں۔ NCO نے جا کر خیریت دریافت کی تو جواب ملا، سٹاف، میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ سٹاف نے وہی رپورٹ جمپ ماسٹر کو دے دی۔ جمپ ماسٹر نے پیغام بھجوایا کہ صاحب اگر آپ بے ہوش ہیں تو سب سے پیچھے چلے جائیں، اور وہ صاحب بے ہوشی کے قریب ہوتے ہوئے پھر پیراشوٹ اٹھائے سب کے پیچھے جا کر دبک گئے۔ لیکن اسکول والے اپنی تربیت کا ضیاع یوں ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب سب جمپر جمپ کر چکے تو اس بے ہوش ہستی کو اٹھایا گیا، الٹ پلٹ کر اس کا ہارنس چیک کیا گیا اور پھر جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔ اسکول والوں کا کہنا ہے کہ جان پر بن آئے تو انسان خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے موصوف ہوش میں آئے ہوں گے، وگرنہ آج ہم ان کا ذکر مرحوم و مغفور کے نام سے کر رہے ہوتے۔ یہ ان کا ذکر تھا، ہمارا اپنا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ مشینی انداز میں ہم آخری مشقیں دہرا رہے تھے، جن کا مقصد آخری بار اپنا اور اپنے سے آگے کے ساتھیوں کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرنا اور اوکے رپورٹ دینا تھا۔ رپورٹ مکمل ہوئی تو جہاز کے دروازوں پر لگے سرخ بلب بجھ گئے اور سبز بلب روشن ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جمپر جمپ کر سکتے ہیں، جہاز محفوظ علاقے پر اڑ رہا ہے۔ جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا، اسٹینڈ ان دی ڈورز۔ سب سے آگے والے جمپر دروازوں میں ڈٹ گئے۔ حکم ملا، جمپ، اور اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت شروع ہو گئی۔ ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی اسٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور باہر فضاؤں میں گم ہو جاتا۔ ہم نے آخری بار کلمہ طیبہ کا ورد کیا، خدا سے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی چاہی اور آگے بڑھے۔ جو ہی دروازہ آیا ہم نے آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ ایک جھٹکا لگا، ہم نے آنکھیں کھولیں، اوپر کی طرف دیکھا تو 35 فٹ قطر کی ایک پروقار چھتری ہم پر سایہ فگن تھی، اور اس سے دور پرے نیلگو آسمان کی وسعتیں ہم پر مسکرا رہی تھیں۔ نیلی چھتری والے کے لیے احساس شکر کے ساتھ شوخیاں لوٹ آئیں، منہ سے بے اختیار نکلا، تھینک یو اللہ میاں۔ باقی جمپر بھی نعرے لگاتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے محو پرواز تھے۔ اب صوبیدار صاحب کی بات یاد آئی،
انہوں نے کہا تھا کہ خوبصورتی نظر آئے گی جب چھلانگ لگائیں گے آپ جہاز سے۔ ایک تو ہم ہلکے پھلکے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، یہی ایک خوبصورت بات تھی۔ دوسرے، نیچے زمین کی ہریالی تھی، چھدرے چھدرے مکانات تھے، صاف ستھری سڑکیں تھیں، ان پر رینگتی چھوٹی چھوٹی کھلونا نما گاڑیاں، اور ان سب پر پرواز کرتے ہم بہت سے ساتھی۔ پہلی بار پاک فضائیہ کا موٹو ہماری سمجھ میں آیا، صحراست کہ دریاست، تہے بالو پرے ماست۔ صحرا ہو یا دریا، سب کچھ ہمارے پروں کے نیچے۔ ہماری دانست میں زمین ابھی خاصی دور تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے ارد گرد کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچانک زمین نے تیزی سے ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ہم پیراشوٹ سے چپک گئے اور ابھی حیرت ہی میں مبتلا تھے کہ دھڑام سے زمین پر آ رہے۔ وہ تو بھلا ہو ٹریننگ کے سٹاف کا کہ انہوں نے ہمیں لینڈنگ کی اتنی مشق کرائی تھی کہ لاشعوری طور پر ہم لینڈنگ پوزیشن میں تھے، وگرنہ اتر گیا ہوتا ایک آدھ بازو یا ٹخنا۔ زمین پر گرنے کے بعد ہم نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی، اپنا جائزہ لیا اور خود کو صحیح سلامت پا کر کچھ حیران سے ہوئے، کچھ خوش بھی۔ حیرانی اور مسرت کے یہ ملے جلے احساسات زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے کہ دور ایک ٹیلے سے ایک سٹاف باہر نکلے، چیخ رہا تھا، صاحب یہ ڈراپنگ زون ہے، دشمن کا علاقہ ہے، بیڈ روم نہیں ہے، اڑ جائیں۔ اف توبہ، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ لوگوں سے چھٹکارا مل سکے؟ بڑبڑاتے ہوئے ہم اٹھے، خود کو ہارنس سے آزاد کیا، پیراشوٹ لپیٹا، اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور اگلی منزل کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد پہلی 2-3 چھلانگوں تک یہی عالم رہا کہ جہاز ہمیں رن وے سے اٹھاتا اور بلندیوں پر لے جاتا۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کے عالم میں ہم جہاز سے کود جاتے، پیراشوٹ کھلتا تو باچھیں کھل جاتیں، تب ہم نعرہ لگاتے، شاداں شاداں دھرتی ماتا کی گود میں آ گرتے۔ لیکن ابتدائی تجربوں کے بعد جب خوف جاتا رہا تو فیصلہ ہوا کہ پڑھائے گئے طریقوں کے مطابق آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور ایک ایک لمحے کا مشاہدہ کیا جائے۔ لیکن یہ ابتدائی مشاہدے سے بھی زیادہ دلچسپ تھے۔ ایک صاحب کے تاثرات: میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بار آنکھیں کھلی رکھوں گا، دیکھوں گا کہ جہاز چھوڑنے کے بعد پیراشوٹ کیسے کھلتا ہے، جہاز قریب سے گزرتا کیسا لگتا ہے، باقی جمپر کیسے جمپ لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آنکھیں کھلی رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن جمپ لگانے کے بعد کیا دیکھا کہ جہاز میرے نیچے ہے۔ میں بڑا گھبرایا کہ شاید میرا ہلکا ہونے کی وجہ سے پیراشوٹ مجھے آسمان کی طرف اڑائے لیا جاتا ہے، لیکن یہ گھبراہٹ لمحے کے کچھ حصے کے لیے رہی۔ پیراشوٹ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میں زمین ہی کی طرف جا رہا ہوں اور جہاز دور پرے نقطے اگلتا جا رہا ہے۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ آنکھوں پر توجہ مرکوز رکھنے سے باقی پوزیشن برقرار رکھنا یاد نہ رہی، اور چھلانگ لگانے کے بعد سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئی تھیں، اور جہاز ٹانگوں کے بیچ میں نظر آنے کی وجہ سے یہی خیال ہوا کہ جہاز نیچے ہے اور میں اوپر۔ جمپ کرنے والوں میں جو سب سے پہلے جمپ کرتا ہے سٹک لیڈر کہلاتا ہے۔ اسے کچھ دیر جہاز کے دروازے پر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور شانوں پر تھپکی ملنے پر جمپ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام جمپر بغیر ٹھہرے جمپ کرتے جاتے ہیں۔ ایک سٹک لیڈر کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔ دروازے میں کھڑا ہونے کا حکم ملنے پر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ جہاز میں سفر تو پہلے بھی کئی بار کیا تھا، لیکن پی آئی اے کے جہازوں کی بند بند سی کھڑکیوں سے ایسے نظارے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئے تھے کہ پوری کائنات آپ کے سامنے واضح تھی۔ نظروں کے عین نیچے چوکور، مستطیل، تکون نما کھیت،
کچھ فصلوں سے سجے، کچھ کھلیانوں سے بھرے، ان کے دائیں بائیں سائے حرکت پذیر تھے۔ چشم تصور سے میں نے مد بھری مٹیاروں کو چھاج پٹکتے بھی دیکھا۔ دائیں طرف آبادی سی تھی، جا بجا گھروں سے دھواں مرغولے بن بن کر اوپر اٹھ رہا تھا۔ بائیں جانب چمکتی دمکتی پتلی سی لکیر جو کسی نہر کے ہونے کا پتہ دیتی تھی، اور اس کے بعد ریتلے میدانوں کا ایک سلسلہ جس میں جا بجا جھاڑیاں، اور اچانک سب منظر ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے۔ آسمان اور زمین نے ایک دوسرے سے جگہ بدل لیں۔ میں اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا، نیچے نیچے اور نیچے۔ ایک جھٹکا سا لگا، آنکھیں کھولیں تو پھر وہی منظر تھے، لیکن اب میں جہاز کے دروازے میں نہیں کھڑا تھا، پیراشوٹ سے معلق تھا۔ موصوف نظاروں میں اس قدر گم ہو گئے کہ انہیں شانوں پر تھپکی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجبوراً صوبیدار صاحب نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پیراشوٹ جمپ کے ابتدائی تجربے اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جب خوف جاتا رہتا ہے اور لوگ اس میدان کے کھلاڑی ہو جاتے ہیں تو سکائی ماسٹر کہلاتے ہیں۔ تب آسمان کی بلندیوں میں انہیں نت نئی شرارتیں سوچتی ہیں۔ کئی جمپر مل کر اکٹھے چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دائروں کی شکل میں نیچے آتے ہیں، کبھی پھولوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی قومی پرچم میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے سٹاف اور اسکول کے افسروں کو ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پیراشوٹ کھولے بغیر جمپ کرتے دیکھا۔ وہ گولی کی طرح زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین کے قریب آنے پر پیراشوٹ کھولتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تو اتنا نیچے آ گئے کہ خیال ہوا کہ یہ پیراشوٹ کھولنا بھول گئے، اور بقول ایک سٹاف کے شاید ان کی لاش کا کیما چمچیوں ہی سے اٹھانا پڑتا، لیکن یکدم پھڑپڑاہٹ ہوئی اور رنگ برنگے ایک پیراشوٹ نے گرتے ہوئے اس جمپر کو پیار سے تھام لیا، اور یہ صاحب آہستگی سے زمین پر یوں اتر گئے گویا صبح سویرے شبنمی گھاس پر چہل قدمی کے لیے نکلے۔ کچھ دنوں ہی میں ہم نے مطلوبہ جمپ مکمل کر لیں اور اس تقریب کا دن آ پہنچا جس میں تربیت کامیابی سے مکمل کرنے والوں کے سینوں پر ونگ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس دن تمام طلباء کو اپنی اصل جون میں لوٹ آنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نمبروں سے پہچانتے اور پکارتے چلے آ رہے تھے۔ من و تو کی تمیز ختم ہو گئی تھی، رینک کا احساس مٹ چلا تھا۔ وردیاں پہنی تو ہر شخص کے شانوں پر پھول ستارے چمک رہے تھے۔ سینے کی دائیں جانب نام کی ایک تختی بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا تو خوشگوار حیرت کا احساس ہوا کہ نام لے کر پکارا جانا اپنائیت کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ پھر مجھے لوگوں نے حیرت کی نظر سے دیکھا، اس نے حیرت سے میرا نام لیا ہو جیسے۔ اسٹیج کو شامیانوں کی بجائے رنگ برنگی چھتریوں سے سجایا گیا تھا، اور ان چھتریوں کے زیر سایہ وردیوں میں ملبوس مہمان افسروں کے علاوہ رنگ برنگے رنگ بھی لہرا رہے تھے۔ زیر تربیت طلباء کے قریبی عزیز و اقارب بھی اس تقریب میں مدعو تھے۔ مقررہ وقت پر مہمان خصوصی تشریف لائے۔ تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ترتیب سے کھڑے طلباء کے سینوں پر ونگ لگائے۔ تقریب اختتام کو پہنچی۔ پریڈ برخاست ہونے کا حکم ملا۔ سب نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا، پھرتی سے سلیوٹ کیا، اور ابھی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک گونجدار حکم سنائی دیا، گیٹ 10، اور سب لوگ اپنے مہمانوں کے سامنے زمین بوس ہو گئے۔ ٹریننگ صوبیدار نے آخری لمحہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، اور ادھر چھتریوں کے سایوں میں
مہمان کھلکھلا رہے تھے۔